أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك أسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان فإذا وعدنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ علم و آگہی و بیداری اور تعلیم و تربیت کی اس درسگاہ روشنی علم کی میں آپ کا استقبال ہے۔ اس میں ہم علم، تعلیم، تربیت، انسانی نفسیات اور خصوصی طور پر مسلم سماج اور معاشرے کی عکاسی کرتے رہتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ وہ لوگ ہماری قوم کے جن کے پاس شعور ہے، وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، خوب نالج رکھتے ہیں اور اللہ نے انہیں نوازا بھی ہے، لیکن قوم اور ملت کے تعلق سے ان کا رویہ کیا ہے؟ وہ خوب نالج والے ہیں، خوب ڈگریاں ان کے پاس ہیں، لیکن قوم کے تعلق سے، ملت کے تعلق سے وہ کیا نظریہ رکھتے ہیں، کیا رویہ ہے ان کا، ہم اس کی ان ڈیپتھ آج اسٹڈی کریں گے۔ اور وہ اس لیے کہ سمجھیں کہ حقیقی منظر کیا ہے مسلم معاشرے کا، مسلم سماج کا۔ انہیں ہم دانشور کہتے ہیں، انہیں ہم اسکالر کہتے ہیں، ان کا رویہ ہماری قوم کے تعلق سے کیا ہے، اس کو میں نے ایک اسکٹ کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ یہ سمجھیں کہ ہمارے یہ اسکالر، ہمارے یہ دانشور، یہ کیا فکر رکھتے ہیں قوم کے تعلق سے، کیا مزاج ہے ان کا اس کے تعلق سے۔ اس اسکٹ کے ذریعے سے میں آپ کو یہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ عنوان ہے، یہ ہیں ہمارے اسکالر۔ سن لیجیے، ایک اسکالر ہے ہماری قوم کے، بہت ڈگریاں رکھتے ہیں، بہت نالج رکھتے ہیں، خوب کامیاب بھی ہیں۔ اب ان سے ہماری قوم کا ایک نوجوان ان سے انٹرویو کر رہا ہے اور ان سے گفت و شنید کر رہا ہے، ان سے بات چیت کر رہا ہے، انٹرویو کر رہا ہے۔ اس انٹرویو کو ذرا سن لیجئے اور غور سے سن لیجئے۔ نوجوان اسکالر سے پوچھتا ہے، جناب آپ کی تعریف میں جاننا چاہوں گا۔ اسکالر: کیا مطلب ہے آپ کا؟ مجھے خود میری تعریف بیان کرنی پڑے گی؟ سب لوگ مجھے جانتے ہیں اور آپ پوچھ رہے ہیں میری تعریف؟ نوجوان: معاف کیجئے، میرا مطلب صرف یہ تھا کہ میں اپنے قارئین کو، ریڈرز کو آپ کا تعارف۔ اسکالر: سب واقف ہیں مجھ سے، پھر بھی جاننا چاہتے ہو تو سن لو، میں ایک اسکالر ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں اسکالر صاحب؟ کہ میں ایک اسکالر ہوں۔ ہم ایک ایک بات کا تجزیہ کرتے جائیں گے۔ پہلی بات تو جس کے پاس نالج ہے، علم ہے، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا میں ایک اسکالر ہوں، میں دانشور ہوں، میں عقل مند ہوں، یہ کبھی نہیں کہے گا۔ جس کے پاس نہیں ہے وہی کہے گا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ کہ میں ایک اسکالر ہوں۔ نوجوان: آپ اپنے خاندان کے بارے میں کچھ بتائیے۔ اسکالر: میرے ابا ایک عالم دین تھے، قسم پرسی میں دن گزارے، یعنی بڑی بے بسی میں یا غریبی میں انہوں نے دن گزارے، لیکن میں نے طے کر لیا تھا کہ مسجد و مدرسے کے محراب میں
مجھے زندگی نہیں گزارنی. دیکھیے بگاڑ شروع کہاں سے ہو رہا ہے. وہ یہ کہتا کہ مجھے ایک خوشحال زندگی گزارنی ہے، کوئی حرج نہیں. وہ اگر یہ کہتا اسکالر کہ مجھے اچھی کامیاب زندگی گزارنی، کوئی مذائقہ نہیں. لیکن اس کو پہلے نفرت کس چیز سے کہ مسجد وہ ممبر کے محراب، وہ اس کے ابا عالم دین ہیں. لیکن اب وہ کیا سمجھ رہا ہے، یا اس وقت کیا سمجھ رہا تھا کہ عالم دین جو امام صاحب ہیں فرض کیجئے، یعنی بالکل بکواس ہے ان کی زندگی. یہ سمجھ رہا ہے باپ، بیٹا جو ہے سمجھ رہا ہے کہ باپ کی زندگی بالکل بکواس ہے، بے معنی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے نظر میں پیمانہ جو ہے وہ روپیہ پیسہ، آمدنی، سیلری، وہ اس کا پیمانہ ہے، اور وہ اس کے ابا کے پاس نہیں ہے. فرض کیجیے وہ ایک امام ہیں، زیادہ آمدنی نہیں ہے، اس لیے زندگی بے معنی اس کو نظر آ رہی ہے، اور اس سے بغاوت وہ کرنا چاہتا ہے. بچپن ہی سے سوچا تھا اس نے کہ میں اس سے بغاوت کر کے رہوں گا. نوجوان، پھر آپ نے کیا کیا؟ اسکالر، خوب ڈگریاں حاصل کر لی میں نے، خوب نالج حاصل کر لیا. آج سارے لوگ مجھے اسکالر کے نام سے جانتے ہیں، اور چونکہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوا ہو اس لیے نامور مسلم اسکالر کے نام سے جانا جاتا ہوں. یہ ڈگریاں، یہ نالج، وہ اس کی زندگی کا مقصد تھا اور کچھ نہیں. تو اس کے لیے ڈگریاں، اس کے ارد گرد وہ گھوما اور حاصل کیا. اور وہ کیا کہتا ہے کہ چونکہ میں مسلم گھرانے میں پیدا ہوا ہوں اس لیے میں نامور مسلم اسکالر، ریناؤنڈ مسلم اسکالر، اس نام سے میں جانا جاتا ہوں. ذرا رکیے یہاں پر سوچیے. ایسے کئی کیریکٹرز آپ کو ملیں گے ہماری قوم میں، کئی ملیں گے، جا بجا ملیں گے، جو صرف مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے اس لیے مسلمان ہیں. ایسے بھی اسکالر ہیں جنہوں نے اسلام پر کتابیں لکھی اسلام کے تعلق سے، لیکن اسلام کو پریکٹس نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا. یعنی صرف وہ نام کے اسلامی اسکالر یا مسلم اسکالر تھے، پریکٹسنگ اسکالر نہیں تھے، پریکٹسنگ مسلم نہیں تھے. اس لیے ایسے 2 4 8 10 نام ہر ایک کے ذہن میں آئیں گے جنہوں نے اس طریقے سے کیا. اس کا برا اثر یہ ہوا ان کی فیملی پر، ان کے بچوں پر. وہ اثر یہ ہو گیا کہ چونکہ وہ اسلام سے جڑے نہیں رہے، گھر میں اسلام کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اعلیٰ تعلیم کے لیے مغربی ممالک کی طرف گئے، وہاں سے میم لے کے آ گئے، ان سے شادیاں کر لیں، اور اسلامی اسکالر کا جو مستقبل ہے ان کی گودوں میں پلتا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کیسا پل سکتا ہے. یہ اسکالر مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے اس لیے مسلم اسکالر کہلاتے ہیں، لیکن اسلام کا دور دور تک ان کی زندگی میں کوئی اثر نہیں تھا. نوجوان، آپ ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ہیں، اسکالر، ڈبل پی ایچ ڈی ہوں، کہ یہ جو ڈگری کے مارا جو رہتا ہے نا، اس کی ڈگری میں اگر ذرا سا بھی کسی نے کچھ نقص بولا نا اس کو برداشت نہیں ہوتا. پی ایچ ڈی، ڈبل پی ایچ ڈی ہوں، آپ بی اے، ایم اے ہوں، وہ ڈگری جو ہے اس کو ظاہر کر کے بڑا چڑھا کر پیش کرنے کا ایک خبت جو ہے اس سے مسلسل رہتا ہے. نوجوان، اور آپ پورے علاقے کے ٹاپر ہیں، اسکالر، پوری ریاست کا ٹاپر ہوں. پہلے آپ اپنا ہوم ورک ٹھیک سے کر لیجئے. وہ نوجوان تو کہہ رہے پہلے برابر سے سمجھ کے آ جاؤ. یہ پورے اسٹیٹ کا ٹاپر ہوں میں. یہ جو ڈگریز کے خالی جو پیچھے رہتے ہیں، گولڈ میڈلز کے پیچھے رہتے ہیں، وہ اسی ٹرمز میں سوچتے ہیں اور اسی تعلق سے ہی ہمیں سوچتے رہتے ہیں. اور وہی بات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. ان ناظم جلسہ کی طرح بات مت کیجئے جو میرے 2 صفحات پر مشتمل بایوڈیٹا کو پڑھنے کے بجائے اس کے 2 4 نکات پیش کر کے میرا تعارف کرانے کی حماقت کرتے رہتے ہیں. ان کو بتا رہے کہ کوئی فنکشن تھا اور وہاں پر جو ناظم جلسہ یعنی جو
اس فنکشن کو کنڈکٹ کر رہا تھا. وہ بولتا ہے میرے 2 پیج کا بایو ڈاٹا اس کو خالی 2 لائن کا بنا کر پیش کیا, صرف 2 لائن میں بیان کر دیا. تو ویسی بولے غلطی مت کرو, میرا پورا بایو ڈاٹا. دیکھیے یہ جو ڈگری والے لوگ رہتے ہیں یہ لوگ اپنے بایو ڈاٹا کے پیچھے ہمیشہ رہتے ہیں, مختلف انداز میں بایو ڈاٹا چھاپیں گے, ان کو ڈسپلے کریں گے, کوئی مانگے نہ مانگے اس کو ہاتھ میں تھما دیں گے, اپنے ایک کارڈ, اس کے علاوہ بایو ڈاٹا اور اس کے بایو ڈاٹا کی جو خصوصیات ہیں اس کو بار بار بتائیں گے. دیکھو یہ پہلا مسلمان ہمیں پہلا, یہ بھی کہیں گے پہلا اور آخری. تو پہلا اور آخری نے میرے بات کوئی بنا نہیں اور بننا بھی نہیں چاہیے, دعا کرتے رہتے ہیں کہ مسلمان اور کوئی ترقی نہ ہو, یہ دعا بھی وہ کرتے رہتے ہیں. تو یہ چیز ہم بتا رہے ہیں کہ یہ ڈگریز بایو ڈاٹا اس کی جو دیوانے ہوتے ہیں ان کا طریقہ کار, ان کی طریقے زندگی کیسی ہوتی ہے. نوجوان, آپ کے خیال سے آپ کا تعارف یا انٹروڈکشن کیسے پیش کرنا چاہیے؟ وہ پوچھ رہا ہے کہ کیسے پیش کرنا چاہیے. اسکالر, دیکھو اول تو میری ہر ڈگری کی تفصیل بیان کی جائے ڈیٹیل میں, کہاں سے, کون سی یونیورسٹی سے, کون سے کالج سے, کیا رینک تھا, گولڈ میڈل ملا نہیں ملا, ڈسٹنکشن ملا نہیں ملا. یہ کیا آج آپ کو باتیں لگ رہی ہیں یہ کیسی بات ہے یہ, لیکن یہ حقیقت ہے. اس کے ارد گرد گھومنے والے 20 سو کالڈ اسکالرس ہمارے سماج میں موجود ہیں. اس اسکالر کی یہ گفتگو ہماری قوم کے جاری رہے گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ورتل القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روشنی علم کی اس میں بڑا ہی افسوسناک اور دردناک پہلو ہماری قوم کا, ہماری سماج کا سامنے آ رہا ہے. وہ جو اسکالرس ہیں, جو دانشور ہیں اور کہلواتے ہیں اپنے آپ کو قوم کے دانشور, ان کا مزاج کیا ہوتا ہے اور وہ کس طریقے سے اپنی زندگی کے اطراف میں گھومتے رہتے ہیں, کیسے ان کا محور زندگی ہوتا ہے, اس کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک نوجوان اس اسکالر کا انٹرویو لے رہا ہے اور اس میں وہ اپنی ساری ڈگریوں کو نمایاں کرنے کی بات کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں اسکالر؟ کیا اول تو میرے ہر ڈگری کی تفصیل بیان کی جائے, دوم یہ کہ سامعین کو ہر ڈگری کی خصوصیت و اہمیت بتائی جائے. دیکھو اگر 2 گھنٹے کا پروگرام ہے تو ایسے اسکالر بھی رہتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کم سے کم آدھا پونا گھنٹہ ان کی تعریف و توصیف ہو اس کے اندر. اور یہ صرف سیاستدان اور جاہل انگوٹھے چھاپ لوگ نہیں, بلکہ ایسے خوب پڑھے ہوئے خوب ڈگری والے لوگ بھی اسی کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بتایا جائے کہ ہر ڈگری کی خصوصیت کیا ہے, اہمیت کیا ہے. اگر وہ ایک آدھ ڈگری کوئی اگر سلپ ہو گئی تو ہنگامہ کر دیتے ہیں, بولے یار کیسے اناؤنسر ہیں, کیسے میری شان میں گستاخی کی, پتا ہی نہیں اس کو میرا مرتبہ کیا ہے, رتبہ کیا ہے, بولے جا رہے کچھ بھی. ڈسٹنکشن ملا تھا اور بولے فرسٹ کلاس میں پاس ہو گئے, کتنی بری بات ہے یہ. ہم آج دماغ میں جھانکنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کے یہ جو اسکالرس ہیں, جو دانشوران ہیں, ان کے یہ بھی بتایا جائے کہ ملک بھر میں یہ ڈگری بس چند لوگوں کے پاس ہے. یعنی بابا کہہ رہے ہیں کہ یہ بتایا جائے کہ یہ ڈگری جو ہے وہ چند لوگوں کے پاس ہی ہے. یہ ڈگری سبوں کے پاس نہیں ہے, بلکہ یہ ڈگری کسی مسلمان کے پاس تو ہے ہی نہیں. ذرا غور کیجئے اس بات پر, اس پر اسے افسوس ہونا چاہیے, اس پر اسے گھمنڈ آ رہا ہے, فخر ہو رہا ہے. کسی مسلمان کے پاس میں نہیں ہے تو اس کو افسوس ہونا چاہیے کہ یہ ڈگری صرف میرے پاس ہے تو میں نہیں. کسی اور مسلمان کے پاس یہ ڈگری آ جائے اس کے لیے کوئی کام نہیں کیا, اور میں پہلا اور آخری یہ ڈگری والا, اس کا لیبل, اس کا تمغہ اس کے سینے پہ چمکتا رہے,
اس کے لیے کام کیا, یہ اس کا عیب ہے, اس عیب کو وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے. دیکھیے یہ کیسی بدبختی ہے ہمارے اسکالرس کی. نوجوان, آپ کے ان سارے تعلیمی کارناموں سے قوم اس کو روکتا ہے فوراً. اسکالر, یہ قوم کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے قوم سے مطلب کچھ نہیں ہے, یہ لوگ قوم سے کٹے ہوئے ہیں. تو قوم کیا ہوتی ہے؟ تو اس پہ جو ہے وہ بفر رہے ہیں, بھڑک رہے ہیں کہ تم بار بار قوم کر رہے, کیا ہے؟ سن لیجیے نوجوان, تو پھر آپ کی ان صلاحیتوں سے قوم کو فائدہ. اسکالر, قوم وغیرہ کچھ نہیں, میں صرف روٹری کلب وغیرہ کے لیے کام کرتا ہوں. دیکھیے یہ ہمارا وہ طبقہ ہے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے, اللہ نے ان کو فہم و عقل دی, ڈگریاں دی, نالج دیا, لیکن اب وہ پہلی فرصت میں وہ کان پکڑتے ہیں کہ قوم کی بات سننے کی نہیں, قوم کے تعلق سے کچھ بات کرنے کی نہیں, قوم کے لیے کچھ نہیں کرنے کا. اور پھر وہ جو راستے ڈھونڈتے ہیں ان کے لیے وہ روٹری کلب اور لائنز کلب اور جائنٹس کلب وغیرہ وغیرہ عالمی پیمانے پر ہیں, ان سے جڑا رہنا اس کو پسند کرتے ہیں, اور ان سے جڑا رہنے کو وہ فخر سمجھتے ہیں, وہ بڑی عزت سمجھتے ہیں. یہ جو ہمارے اسکالرس ہیں ان کا حال ہے نوجوان. لیکن یہ قوم, اسکالر, پھر قوم, مجھے روٹری کلب میں جو عزت ملتی ہے وہ قوم میں ملے گی. دیکھیے یہاں پر یہ عزت کا بھوکا نہیں ہے, یہ خالی مان پان اس کا بھوکا ہے. یہ اس چیز کا بھوکا ہے کہ اس کی واہواہی کی جائے, یہ اس چیز کا بھوکا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے, یہ اس چیز کا بھوکا ہے کہ خاص طور پر جو انگلش میڈیا ہے اس میں اس کے انٹرویو چھپیں. یہ اس چیز کا بھوکا ہے کہ جو نیشنل انٹرنیشنل میڈیا ہے اس میں اس کے فوٹو چھپے, اس کا نام چھپے, اور وہاں پر اس کی خوب تعریف ہو. اس چیز کا بھوکا ہے, اور اس لیے وہ قوم کے تعلق سے کچھ بھی سننے کو تیار نہیں ہے, کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ صرف اور صرف بدبختی ہے اس شخص کی. کیا کہہ رہا ہے اسکالر؟ آج میں اس کلب کا ڈسٹرکٹ صدر بن گیا ہوں. دیکھو ابھی وہ اپنے سارے یہ گنا رہا ہے کہ کیا بن گیا ہے. قوم میں رہ کر میں کیا بن گیا ہوتا؟ کسی محلے کی جماعت کا متولی بن کر رہ گیا ہوتا. دیکھو متولی جماعت کیا ہوتی ہے؟ کسی محلے میں جماعت جو ہوتی ہے وہ اس محلے کی مسجد, مدرسہ, قبرستان اور اوقاف کی زمین کی دیکھ بھال کرتی ہے, اس کا حساب کتاب رکھتی ہے, اور اس کا جو کام کاج ہے, فنکشننگ ہے, اس کو دیکھتی ہے. یہ بہت اہم کام ہے. ہم جماعت کو چھوڑ کر, جماعتی سسٹم کو چھوڑ کر نہیں جی سکتے. کیوں؟ اگر ایسا ہو جائے تو یہ ہمارے جو مساجد ہیں, ہمارے جو مدارس ہیں, یا قبرستان ہیں, یا اوقاف کی جو چیزیں ہیں, اس میں پہلے سے خرد بد ہو چکی ہے. اگر یہ جماعتوں کے سسٹم سے اگر ہٹ جائے, نکل جائے, تو یہ نظام جو ہے وہ مکمل طور پر بگڑ جائے گا. اس لیے جماعت کا متولی ہونا یہ کمتری کی بات نہیں ہے, یہ اچھی بات ہے. میں ایک لفظ کو لے رہا ہوں میں, اور سماجی برائی کے ہر پہلو بات ڈال رہا ہوں. کہیں پر جماعتیں برابر کام نہیں کر رہی ہیں, متولی حضرات کام نہیں کر رہے ہیں, یعنی ایک دوسرے سے جو ہے وہ بغض کینہ یہ وہ ساری چیزیں ہوں گی, کہیں معاملات گڑبڑ بھی ہوں گے. اس کے باوجود یہ جو ہمارے محلوں کا اور ہماری جماعتوں کا جو سسٹم جو متولی صاحبان جو چلاتے ہیں وہ بہت معنی رکھتے ہیں. اس کی وجہ سے وہ مسجدیں آباد ہیں الحمدللہ, اور ان کا سسٹم بہت بہتر طریقے سے چلتا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں, مسجدوں کی بات کر رہے ہیں, شہروں میں خاص طور پر کئی جگہوں پر ہمارے مسجدوں کے لیے ایف ایس آئی نہیں ملتا ہے. ایف ایس آئی نہیں ملتا ہے, اس لیے لوگ سڑکوں پہ نماز پڑھتے ہیں. لیکن اگر ایف ایس آئی مل جائے اور وہ پرمیشن اگر مل جاتی ہے, جس کے لیے ہمیشہ ٹرسٹیز
اس کی کوششیں کرتی ہیں، تو ایک سے ایک عالیشان مسجدیں جو ہیں، یعنی عالیشان سے مراد یہ کہ کشادہ، اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ نماز پڑھ سکے، راستے پہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہ آئے، یہ کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، یہ جو جماعت کا سسٹم ہے، جو متولی حضرات ہیں، ان کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ پھر یہ بھی نہیں سمجھتا ہے کہ اللہ کی نظر میں کیا بہتر ہے۔ وہ لائنز کلب اور روٹری کلب کا ڈسٹرکٹ صدر اللہ کی نظر میں اس کا مرتبہ بڑا ہے یا کسی جماعت کے متولی کا بڑا ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ کے یہاں پیمانہ وہ لائنز کلب روٹری کلب نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں پیمانہ جو ہے وہ تقویٰ کا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ جو متولی ہے وہ بہت سادے سادے ڈریس پہنے ہوئے، لنگی پہنے ہوئے یہ گھوم رہا ہوگا، اور یہ جو ہے وہ بڑی بڑی کاروں میں گھوم رہا ہوگا، ڈسٹرکٹ صدر جو ہے روٹری کلب کا وغیرہ، الائنس کلب کا، لیکن تقویٰ اس کے بعد زیادہ ہوگا، اعمال اس کے نیک ہوں گے، اس لیے اللہ کی نظر میں وہ زیادہ پسندیدہ ہے، نہ کہ وہ ساری نمائشیں، سارا شو شاہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ۔ یہ اس کی ایک خام خیالی ہے کہ اگر وہ کسی کلب کا ڈسٹرکٹ پریسیڈنٹ، ڈسٹرکٹ صدر بن گیا تو وہ زیادہ کامیاب ہے، وہ اپنے لحاظ سے کامیاب ہوگا، کیونکہ اس نے کامیابی کا پیمانہ یہ بنایا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، میڈیا اس کو جانے، لوگ اس کو جانیں۔ یہ اگر اس کی زندگی کا پیمانہ ہے تو اس کے لحاظ سے وہ کامیاب ہوگا۔ لیکن کسی بھی طریقے سے، چونکہ اللہ کے نزدیک ایسا کوئی پیمانہ نہیں ہے، اس لیے وہ ناکام ہے۔ کہ یہ اسکالر، یہ دنیاوی اسکالر ہے، اس لیے اس کی سوچ، اس کی فکر جو ہے وہ محدود ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ اس کا طے کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر رہا ہے کامیاب، لیکن کامیابی کی ہلکی سی بات بھی اس کے اس انٹرویو میں، اس کی ان باتوں میں کہیں پر بھی نظر نہیں آتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ایک مسلم جو سو کالڈ اسکالر ہے اس کے تعلق سے، کہ یہ اسکالر جو قوم کا نام سنتے ہی چڑھتا ہے اور اس کے لیے جو دنیاوی نمائشیں ہیں اس کو وہ اولویت دے رہا ہے، تو یہ اس کی خام خیالی ہے، اس کا معاملہ درست نہیں ہے۔ اس تعلق سے یہ اسکالر کی بات اور اس کا یہ انٹرویو جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ۔ رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك